رات کی تاریکی میں چاندنی کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی۔ کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ہر طرف بکھرے رنگ برنگے گلاب اپنی قسمت پر رشک کرتے ہوئے خوشیاں منا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے بہت چاہت سے پھولوں کو اس کمرے کا مکین بنایا تھا، مگر دلہن بنی سیرت کی آنکھوں میں خوشی کے بجائے خوف اور غصے کی جھلک تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھا شہزاد ملک اپنے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھامے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ سیرت کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ جیسے عیاش شخص کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، اور دیکھو آج میری ہی سیج پر بیٹھی ہو۔ یہ کہہ کر شہزاد نے ایک زوردار قہقہا لگا کر گلاب لبوں سے لگا لیا۔ وہ اپنی من مانی کرنے کے بعد اس طرح ہی خوشیاں مناتا تھا کہ راڈو بوسکی کے سوٹ پر ہم رنگ واسکوٹ پہنے وہ بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ سنہری گھڑی اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہی تھی۔ سیرت کے علاوہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اتنا حسین ہمسفر ملنے پر شکر کا شدہ بجا لاتی، لیکن وہ عام لڑکیوں سے الگ تھی۔ کم حسین تو سیرت بھی نہیں تھی۔ اس کی سراہی جیسی خوبصورت گردن ہر زاویے سے دلوں کو تسخیر کر لیتی تھی۔ گہری سیاہ آنکھیں بھی دیکھنے والوں کو لمحوں میں گرویدہ کر لیتی تھی، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ جاذب نظر تھا وہ تھا اس کے ہونٹوں کے پاس موجود سیاہ دل، جو اس کے چہرے پر اماوس کے چاند کی مانند چمکتا تھا۔ سیرت کا چہرہ ایک ایسا خواب تھا جہاں ہر خط اور ہر زاویہ ایک نئی کہانی بیان کرتا۔ اس کی مسکراہٹ میں بے شمار رنگ چھپے ہوئے تھے اور اس کی ہر حرکت میں خوبصورتی تھی جو دل کو سکون بخشتی تھی۔ اسی لیے تو شہزاد ملک پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے گلاس کو لبوں سے ہٹا کر دلہن بنی سیرت کو دیکھا۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے دل میں دبی ہوئی بے شمار خواہشیں اور سوالات اس کے وجود کو دبا رہے ہوں۔ اس کا سرخ اور سنہری لہنگا جو سنہری کڑھائی اور جڑاؤ موتیوں سے مزین تھا، ایسا لگ رہا تھا گویا یہ لباس اسے اس کے درد اور غم کے بوجھ سے مزید باندھ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا سناٹا تھا، پلکوں کی نرم سرسراہٹ میں ایک دھندلا سا دکھ چھپا ہوا تھا۔ مہندی کی مہک اور چوڑیوں کی چمک اس کے ہاتھوں میں تھی، مگر وہ چمک نہ خوشی کی تھی اور نہ امید کی۔ وہ چمک بس اس کے دکھ کا ایک دکھاوا بن گئی تھی۔ اس کا دوپٹہ جو نرم سرسراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ٹکا ہوا تھا، ایک نئے رشتے کی علامت بننے کے بجائے ایک بھاری احساس بن چکا تھا۔ وہ اس بوجھ کو کاندھوں سے اتارنا چاہتی تھی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک خوف چھپا تھا جو اسے اس نئے رشتے میں ڈوبنے سے روک رہا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ اس رشتے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ڈوب چکی تھی۔ شہزاد چند منٹوں تک دلہن بنی سیرت کو ٹک ٹکی باندھے محویت سے دیکھتا رہا۔ اب تک اس کی زندگی میں بے شمار عورتیں آئی تھیں، لیکن سیرت جیسی ایک بھی نہیں تھی۔ سیرت بانو، تم شہزاد ملک کی قربت کے انتظار میں اتنا سج سنور کر بیٹھی ہو نا، تھوڑا صبر کرو میری جان۔ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں۔ شہزاد ڈرنک سے لطف اندوز ہونے کے بعد اب سگار سلگا کر بیٹھا تھا۔ اس کی بات سن کر سیرت ناگواری سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ناگواری سے ہی نظریں جھکا لیں۔ وہ بے بس تھی، قید میں تھی اور اپنے خوابوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سن رہی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ تمہاری قربت کی خواہش کرنے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی۔ سیرت نے سر اٹھا کر نفرت سے کہا۔ ان کے کانوں کے جھمکے ایسے جھولنے لگے جیسے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ شہزاد کی مسکراہٹ فوراً غصے میں بدل گئی اور اس نے میز پر پڑا گلاس اٹھا کر فرش پر دے مارا، جو ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سیرت کے قریب آیا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سیرت کی سیاہ آنکھوں میں نمی ستاروں کی مانند جھلملا رہی تھی۔ کہتے ہیں اگر اس دنیا میں کوئی جادو ہے تو وہ لازمی آپ کے من پسند شخص کی آنکھوں میں ہوگا۔ شہزاد کو یہی جادو سیرت کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ انا کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ کس نفرت کی بات کر رہی ہو؟ تمہاری نفرت بھی میری مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی سیرت بیوی۔ یاد رکھو تم اب شہزاد ملک کی بیوی ہو، اور بیوی کا ہر سانس شوہر کی اجازت کا محتاج ہوتا ہے۔
وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ سیرت نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس منظر سے نظریں چرا لینا چاہتی تھی جس میں شہزاد ملک تھا، لیکن شہزاد کے پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو اس کے دل و دماغ میں سرایت کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر گالوں پر بہہ گئے۔ وہ رات اس کے لیے اذیت اور بے بسی کا ایک خواب بننے والی تھی۔ شہزاد ملک اس کی مرضی کے بغیر اس کی قربت سے لطف اٹھا رہا تھا اور وہ اپنے بے مول ہو جانے کا ماتم منا رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ پگھل کر ایک نئی صبح میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سیرت گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور شہزاد ملک خود کو سنوارنے میں مصروف تھا۔ شادی کے بعد لڑکیاں خوش نظر آتی ہیں اور تم سوگوار شکل بنا کر بیٹھی ہو۔ اب تم شہزاد ملک کی بیوی ہی، تمہیں میرے سٹینڈرڈ کے مطابق تیار ہونا پڑے گا۔ جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، میں ناشتہ لگواتا ہوں۔ سفید کاٹن کے سوٹ پر سنہری کفلنگز لگاتے ہوئے شہزاد نے حکم صادر کیا۔ وہ بہت فریش نظر آ رہا تھا۔ شاید وہ کہیں جا رہا تھا کیونکہ بیڈ کے دوسری طرف اس کا سوٹ کیس پڑا ہوا تھا، جبکہ سیرت ابھی بھی بجھی بجھی سی بیڈ سے پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ وہ کل رات سے ایسے ہی خاموش تھی جیسے گونگی بہری ہو چکی ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر کفلنگز لگانے کے بعد شہزاد اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھتا دیکھ کر سیرت تیزی سے اٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ شہزاد کی گرفت میں آ چکا تھا۔ وہ بچوں کی طرح سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب کیا تمہیں خوش رکھنے کے ساتھ ساتھ تمہیں تیار کرنے کی ذمہ داری بھی میری ہے؟ اگر ایسا ہے تو چلو اٹھو، میں اپنی جان کو تیار کر دیتا ہوں۔ شہزاد نے شرارت سے کہا تو شرم کے مارے سیرت کے گال سرخ ہو گئے۔ میں جا رہی ہوں تیار ہونے۔ اس نے منمناتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ ایسے مجھ سے دور بھاگو گی تو میں مزید قریب آنے کی کوشش کروں گا۔ شہزاد نے جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گراتے ہوئے کہا۔ سیرت اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے پھڑ پھڑا رہی تھی۔ اچانک شہزاد نے اسے چھوڑ دیا۔ مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ شادی تمہاری اکڑ توڑنے کے لیے کی تھی جو کہ ٹوٹ چکی ہے۔ اب تم یہاں حویلی میں پڑی سڑتی رہو، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب تم ساری زندگی کسی بھی مرد کے ساتھ رہنے کے لیے ترسو گی، کیونکہ میں تمہیں نہ چھوڑوں گا اور نہ ہی اپناؤں گا۔ میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک مجھے واپس نہیں بلاؤ گی، اور میں جانتا ہوں یہ وقت بہت جلد آئے گا، کیونکہ عورت کبھی بھی مرد کی قربت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شہزاد نے طنزیہ لہجے میں اس کے کردار پر وار کیا۔ اچانک ہی شہزاد کے تیور بدل چکے تھے۔ میں ساری زندگی ایسے ہی رہ لوں گی، لیکن تم جیسے عیاش انسان کو اپنا جسم نوچنے کے لیے کبھی نہیں بلاؤں گی۔ سیرت نے اپنے ڈھلکے ہوئے دوپٹے کو اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے نخوت سے کہا۔ شہزاد اپنے خاص ملازم جنید کو ہدایت دے کر ناشتہ کیے بغیر ہی شہر جانے کے لیے نکل چکا تھا، اور سیرت قالین پر گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ زندگی ہمیشہ سیاہ سفید نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھار ایک دھندلا سا گرے رنگ ہر منظر کو ڈھانپ لیتا ہے، جہاں نہ محبت مکمل ہوتی ہے، نہ نفرت سکون سے جینے دیتی ہے۔ وہ منحوس دن کسی فلم کی مانند سیرت کی نظروں کے سامنے چل رہا تھا جب شہزاد اور اس کا سامنا ہوا تھا۔ گاؤں کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ یہ چھوٹا سا گاؤں پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا تھا، جہاں لوگ اپنی سادہ زندگیوں میں مصروف تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک بڑی اور خوبصورت مسجد تھی، جہاں دی جانے والی اذان کی آواز پورے علاقے کو جگاتی تھی۔ مسجد کے قریب ہی امام صاحب کا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ امام صاحب کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کی بیٹی سیرت پورے گاؤں کے لیے مثال تھی۔ وہ مکمل پردے میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ سیرت انتہائی حسین، سادہ اور باحیا لڑکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں جن میں اتنی معصومیت اور گہرائی تھی کہ سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ سیرت ہمیشہ اپنے پردے کا بہت خیال رکھتی تھی اور گاؤں کے رسم و رواج کی مکمل پاسداری کرتی تھی۔ ایک دن صبح کے وقت سیرت اپنے والد کے ساتھ کالج جا رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بڑی سی چادر لپیٹ رکھی تھی اور نظریں جھکا کر چل رہی تھی۔ راستے میں ایک بڑی گاڑی دھول اڑاتے ہوئے ان کے قریب سے گزری۔ گاڑی کی کھڑکی سے ایک نوجوان نے نظر بھر کر سیرت کو دیکھا۔ دیکھنے والا لمحوں میں چادر میں لپٹی لڑکی کا اسیر ہو گیا،
نہ جانے کیوں اس کا دل اس لڑکی کو اپنے بہت قریب دیکھنے کے لیے مچل گیا۔ وہ پرشوق نظروں سے دھیرے دھیرے آگے بڑھتی سیرت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ شہزاد ملک تھا جو ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کا عادی تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے ڈرائیور سے پوچھا۔ مالک یہ امام صاحب کی بیٹی ہے، 12ویں میں پڑھتی ہے، بہت شریف اور نیک لڑکی ہے۔ جنید کی نظروں میں سیرت کے لیے افسوس جھلک رہا تھا۔ شہزاد نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نیک لڑکی؟ دیکھتے ہیں کتنی نیک ہے۔ مجھے ویسے بھی کسی نیک لڑکی کو ایکسپلور کرنے کا بہت شوق ہو رہا ہے۔ شہزاد نے لمحہ بلمحہ دور جاتی سیرت کو دیکھ کر کہا۔ اس بار وہ محبت کے نام پر ایڈونچر کرنے کے موڈ میں تھا۔ آج تک بہت ساری لڑکیاں اپنی مرضی سے یعنی پیسوں کے عوض اس کے بستر کی زینت بنی تھی، اور کئی لڑکیاں اس کی زبردستی کی بھینٹ بھی چڑھی تھی، لیکن اس بار وہ محبت کا کھیل کھیلنا چاہتا تھا۔ سیرت، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کالج سے واپسی پر شہزاد اس کا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ جنید کچھ دور کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے صاحب کو روکنا چاہتا تھا، لیکن اس کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ اپنے مالک کے سامنے کچھ بول سکے۔ شہزاد کاٹن کے نفیس سوٹ میں ملبوس اپنی مکمل وجاہت کے ساتھ سیرت کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے کاندھوں پر بے پرواہی سے پڑی ہوئی سیاہ چادر اسے اور بھی روبدار بنا رہی تھی، اور اس کی شخصیت کی نفاست کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ اس کی چادر کا ایک سرا کاندھے سے ڈھلکا ہوا تھا اور دوسرے کنارے کو اس نے اپنی انگلیوں میں پکڑ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا گہرا تاثر تھا۔ وہ سیرت کو اس انداز سے دیکھ رہا تھا جیسے الفاظ کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور وہ اپنی موجودگی سے ہی سب کچھ کہہ دینا چاہتا تھا۔ اس کی کلائی پر بندھی گھڑی اور سلیقے سے پالش کیے ہوئے جوتے ظاہر کرتے تھے کہ اس نے اپنی تیاری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کی چمک دل کی گہرائی میں چھپے جذبات کو ظاہر کر رہی تھی۔ سیرت نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، مگر فوراً ہی نظریں جھکا لی۔ میرا راستہ چھوڑ دیں اور آئندہ میرے سامنے آنے کی جرات بھی مت کیجیے گا۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کا اسٹیٹس دیکھ کر مروب ہو جاتی ہیں۔ مجھ تک آنے کی ہر کوشش ناکام ہوگی، اسی لیے اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی وقت ضائع مت کریں۔ سیرت قطعیت سے کہتی اپنی چادر سنبھال کر آگے بڑھ گئی۔ شہزاد اس کا انکار سن کر پاگل ہو گیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر سیرت کی نا کو ہاں میں بدلنا چاہتا تھا۔ اس نے سیرت کو حاصل کرنے کے لیے کئی حربے آزمائے۔ وہ روزانہ مسجد کے قریب آتا، اس امید میں کہ سیرت اس کی طرف دیکھے گی یا کوئی بات کرے گی، لیکن سیرت نے کبھی اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کیا یا کم از کم ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کچھ دن بعد شہزاد نے ایک بار پھر موقع دیکھ کر سیرت کو راستے میں روک لیا۔ تم مجھے نظر انداز کیوں کر رہی ہو؟ تم خوش قسمت ہو جو میری نظر تم پر پڑ گئی۔ زمانے بھر کی لڑکیاں میری ایک نظر کے لیے ترستی ہیں، اور تم ہو کہ مجھے مسلسل نظر انداز کر رہی ہو۔ شہزاد نے اس کے قریب ہوتے ہوئے تکبر سے کہا، کیونکہ میں تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تم جیسے مغرور اور عیاش انسان سے کوئی شریف لڑکی بات تک نہیں کرے گی۔ پوری زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو دولت کے لیے تمہاری جھولی میں گرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ سیرت نے اپنی جھکی نظریں اٹھا کر بے خوفی سے شہزاد کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ جملے شہزاد کے لیے کسی تماچے سے کم نہ تھے۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی۔ اس دن اس نے فیصلہ کیا کہ سیرت کو ہر قیمت پر حاصل کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے۔ شہزاد نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔ اس نے سیرت کے والد یعنی امام صاحب کو اپنے گھر بلایا اور انہیں اپنی خواہش سے آگاہ کیا۔ آپ کی بیٹی کو میں پسند کرتا ہوں اور میں اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس رشتے کو قبول کر لیں گے۔ شہزاد نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے سگار کا دھواں ہوا میں تحلیل کرتے ہوئے کہا، شہزاد بیٹا، یہ ممکن نہیں ہے۔ سیرت کے کچھ اصول ہیں اور آپ دونوں کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ رشتے ضد سے نہیں جوڑے جا سکتے۔ امام صاحب نے اسے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے امام صاحب، میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر لیتا ہوں۔ آپ کے پاس 3 دن ہیں۔ اگر آپ نے انکار کیا تو آپ کی عزت اور گاؤں کی مسجد کو خطرہ ہوگا۔ شہزاد نے مسکراتے ہوئے عام سے لہجے میں دھمکی دی۔
امام صاحب نے بے بسی کے عالم میں سر جھکا لیا۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کو قربان نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے شہزاد ملک کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا، اسی لیے 3 دن کے اندر نکاح کی تیاری مکمل کر دی تھی۔ سیرت نے بہت احتجاج کیا، روئی، گڑ گڑائی، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ شادی کے دن سیرت کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ ایک قیدی کی طرح حویلی لائی گئی تھی اور وہاں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ شادی کے بعد کی رات سیرت کے لیے اذیت ناک تھی۔ صبح ہوتے ہی شہزاد اس کے کردار کی دھجیاں اڑا کر شہر چلا گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اپنی کاروباری زندگی میں مشغول ہو گیا، لیکن سیرت کے چہرے اور اس کے انکار کی گونج ہمیشہ اس کے ساتھ رہی۔ شہر جانے سے پہلے وہ جنید کو سیرت کی ذمہ داری سونپ کر گیا تھا، پھر اچانک اس نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہزاد ملک کی گاڑی گاؤں کی کچی سڑکوں پر دھواں اڑاتی جا رہی تھی۔ وہ شہر میں عیاشی بھری زندگی گزار کر آج واپس آیا تھا، اپنی جاگیر اور اپنے حق کا دعویٰ کرنے۔ جب وہ حویلی پہنچا تو وہاں ہر طرف سناٹا تھا۔ اس نے حویلی کے اندر قدم رکھا تو نوکروں نے جلدی سے اس کا استقبال کیا، لیکن اس کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ سیرت کہاں ہے؟ اس نے جنید سے پوچھا۔ مالک، وہ پچھلے صحن میں ہے، جنید نے بتایا۔ شہزاد پچھلے صحن کی طرف بڑھا۔ جب اس کی نظر سیرت پر پڑی تو وہ رک گیا۔ سیرت آج بھی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی جتنی پہلے دن تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت نہیں تھی جو 2 سال پہلے تھی۔ وہ اب ایک مضبوط اور پر اعتماد عورت لگ رہی تھی، لیکن جو چیز شہزاد کو روکنے پر مجبور کر گئی وہ سیرت کی گود میں بیٹھا ایک 2 سالہ بچہ تھا۔ یہ بچہ؟ شہزاد کے الفاظ اٹک گئے۔ سیرت نے نظر اٹھائی اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ تمہاری پہچان ہے شہزاد ملک، تمہارا بیٹا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو پیار کرنے لگی۔ یہ سچ تھا کہ وہ شہزاد سے شدید نفرت کرتی تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ اتنی ہی شدید محبت اپنے بیٹے سے کرتی تھی۔ سیرت کے لیے اس کا آنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شہزاد صرف خود واپس نہیں آیا، بلکہ اس کے لیے ذلت کا طوفان بھی ساتھ لایا ہے۔ شہزاد کا دل گواہی دے رہا تھا کہ بچہ اس کا اپنا ہے، مگر انا اور تلخ ماضی کے اثرات نے اسے شک میں ڈال دیا۔ سیرت کے سرد لہجے نے اس کی انا کو ایک بار پھر جھنجھوڑ دیا تھا۔ یہ بچہ، یہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں اپنی نفرت کا بہانا چاہیے تھا، اور شاید تم نے اپنی زندگی میں کسی اور کو جگہ دے کر اپنا بدلہ پورا کر لیا ہے۔ شہزاد اس وقت نفرت کی آخری حد پر کھڑا تھا۔ سیرت کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت اور تکلیف کا سایہ لہرایا، لیکن وہ فوراً خود پر قابو پا گئی۔ وہ اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ شہزاد ملک، تم نے مجھے اپنی طاقت کے بلبوتے پر قید کیا، میرے جسم پر قبضہ کیا، میری زندگی برباد کی، اور جب میں اب اس بچے کو اپنی زندگی کا سہارا بنا چکی ہوں تو تم مجھے بد کردار کہہ رہے ہو؟ وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ میرا ہے یا نہیں۔ سچ بولنے میں عار محسوس نہ کرنا سیرت۔ وہ اب بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ بہت ضبط کرنے کے باوجود بھی سیرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزاد جیسا بھی تھا اس کا شوہر تھا، اور اس نے شوہر کے ہوتے ہوئے اس کے بغیر تنہا رہ کر بھی اپنے کردار کی حفاظت کی تھی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنے بچے کی پیدائش کا مشکوک ہو جانا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے اس نے شہزاد کو سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ بچہ تمہارا ہے شہزاد، چاہو تو اس کی شکل غور سے دیکھ لو۔ یہ سچ تمہیں اپنا آپ خود بتا دے گا، لیکن سچ قبول کرنا شاید تمہارے لیے ممکن نہ ہو، کیونکہ تمہاری نظر میں ہر عورت ایک سامان ہے، اور تمہاری انا ہمیشہ تمہارے فیصلے کرتی ہے۔ سیرت نے سوئے ہوئے زین کا چہرہ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ شہزاد نے بچے کے چہرے کو غور سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اپنے عکس کو پہچانا۔ اس لمحے کے بعد بھی وہ اپنے شک کی دیوار کو گرا نہیں سکا تھا۔ اگر یہ بچہ میرا ہے تو مجھے اس کا ثبوت چاہیے۔ جب تک تم یہ ثابت نہیں کرو گی تم میرے اعتماد کے لائق نہیں ہو، شہزاد نے سرد لہجے میں کہا۔ ثبوت؟ تمہیں ثبوت چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں ثبوت دوں گی، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس کے بعد بھی تمہاری تنگ ذہنیت شاید تمہیں سچ قبول کرنے نہیں دے گی۔ سیرت نے بے بسی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد سیرت نے اس کے سامنے وہ تمام ثبوت پیش کیے جو ثابت کرتے تھے کہ زین شہزاد کا ہی بیٹا ہے۔
شہزاد بیٹا، یہ بچہ تمہارا ہے۔ سیرت نے کبھی اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اگر تم اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کے زہر کو صاف کرو۔ نورا بیوی جن کے پاس سیرت کی ڈیلیوری ہوئی تھی، انہوں نے اسے سمجھایا، اور پھر جنید جو ہر لمحہ سیرت کی چوکیداری کرتا تھا، اس کی گواہی نے شہزاد کا شک دور کر دیا۔ شہزاد نے اپنی غلطی کا احساس تو کیا، لیکن سیرت کی سرد موری اور نفرت اب بھی برقرار تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی شہزاد۔ تم نے میری زندگی کے سب سے خوبصورت سال چھین لیے۔ تم نے میرے وجود کو ایک قیدی بنا دیا، اور اب تمہاری یہ معافی میرے زخموں کو بھر نہیں سکتی۔ شہزاد کے قریب آنے کی کوشش کرنے پر اسے دھتکارتے ہوئے سیرت نے نفرت سے کہا، تمہارا یہی انکار مجھے زبردستی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ شہزاد نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، اور پھر وہ وہی کچھ کرنے لگا جو اس نے 2 سال پہلے کیا تھا۔ وہ آج بھی اس کے قریب تھا، اپنا حق وصول کر رہا تھا، لیکن اس کی مرضی کے بغیر۔ 2 سال بعد بھی شہزاد ملک اپنی انا اور شک کی دیوار کو گرنے نہیں دے رہا تھا۔ سیرت کے ہر عمل کو وہ اپنی انا کے خلاف سمجھتا اور اسے تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ سیرت سب کچھ برداشت کر رہی تھی کیونکہ اس کے گھر والے شہزاد ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ زندگی کی کڑواہٹ کو اپنے بیٹے کی معصوم شرارتوں کے ذریعے کم کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ زین کو اپنے سامنے بٹھا کر کھانا کھلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کر رہی تھی۔ بیٹے کو اتنی محبت سے پال رہی ہو جیسے یہ تمہاری جیت کی نشانی ہو۔ یاد رکھو سیرت، یہ بچہ میرا ہے، صرف میرا۔ اگر اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو مجھے خوش رکھو۔ ماں بیٹے کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھ کر شہزاد کو جیلسی فیل ہو رہی تھی۔ وہ جتنا اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا، وہ اتنا ہی اس سے دور ہو جاتی تھی۔ یہ رشتہ شہزاد کے لیے ایک چیلنج بن چکا تھا۔ وہ اب زین کے ذریعے اسے قابو کرنا چاہتا تھا۔ سیرت نے خاموشی سے اپنا کام جاری رکھا، لیکن دل میں یہ الفاظ خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اسے خاموش دیکھ کر شہزاد نے زین کو زبردستی گود میں اٹھا لیا۔ شہزاد، اگر یہ بچہ تمہارا ہے تو پھر یہ بھی سمجھ لو کہ یہ ایک عورت کی قربانی اور صبر کی نشانی بھی ہے۔ تم نے صرف اپنا غصہ نکالا تھا، محبت نہیں کی تھی، اسی لیے زیادہ حق جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیرت نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر مضبوط لہجے میں کہا۔ شہزاد غصے سے بھڑک اٹھا۔ سیرت کا نفرت بھرا لہجہ اسے آگ لگانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ تمہیں ہمیشہ زبان چلانے کی عادت ہے۔ اس حویلی میں صرف میری مرضی چلے گی اور تمہیں یہ یاد رکھنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ زین کو لے کر چلا گیا تھا۔ شہزاد نے سیرت پر اپنی برتری جتانے کے لیے ہر ممکن طریقہ اپنایا۔ کبھی کھانے کے دوران اس کے بنائے کھانے پر اعتراض کرتا، کبھی نوکروں کے سامنے اسے ذلیل کرتا، اور یہاں تک کہ اس کی کردار کشی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ ایک امام کی بیٹی ہو، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ عورت کو موقع ملے تو وہ اپنی حدود بھول جاتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن یہ نہیں مانتا جیسا تمہیں چھوڑ کر گیا تھا تم ویسی ہی ہو۔ وہ ہر بار یہ طنز کرتا تھا۔ سیرت نے ہر طنز، ہر ظلم، ہر تلخ جملے کو صبر کے ساتھ سہنے کا فیصلہ کیا۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، میں تمہاری نفرت کے آگے جھکوں گی بھی نہیں، وہ خود سے کہتی۔ سیرت نے اپنی توجہ اپنے بیٹے کی پرورش پر مرکوز کر دی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا شہزاد کی طرح نہ بنے، بلکہ ایک نیک اور ذمہ دار انسان بنے، لیکن اس کی زندگی میں آزمائشیاں بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ شہزاد کا ایک دوست کامران کسی کاروباری سلسلے میں حویلی آیا تو سیرت کی خوبصورتی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ شہزاد کی زبانی وہ ان دونوں کے رشتے کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ سیرت اس کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن شہزاد کے مجبور کرنے پر اسے دل پر پتھر رکھ کر ہی صحیح، لیکن ایک غیر مرد کے سامنے آنا پڑا۔ یہ تمہاری بیوی ہے، یقیناً نہیں آتا کہ تم جیسا انسان اس عورت کو نہیں سنبھال سکا۔ کامران نے اپنی پلیٹ کو کھانے سے سجاتے ہوئے گھٹیا سے انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر سیرت نے شہزاد کی طرف دیکھا، جو اتنی گھٹیا بات سن کر بھی مسکرا رہا تھا۔ شاید ان دونوں میں اس قسم کا مذاق چلتا رہتا تھا، لیکن کامران کی نظروں نے سیرت کو بے چین کر دیا تھا۔ عورت اپنی طرف اٹھنے والی ہر نظر کو پہچان لیتی ہے۔ کامران کی گندی نظر کو بھی وہ پہچان گئی تھی، اسی لیے اس کو سامنے آنے سے گریز کرنے لگی تھی۔ تم جیسی عورت شہزاد کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔
وہ کچن میں کھڑی زین کے لیے دودھ ابال رہی تھی جب کامران نے سیرت کے قریب آ کر سرخوشی کی۔ ایک غیر مرد کو اپنے قریب دیکھ کر اسے اپنے نام نہاد شوہر سے نفرت محسوس ہوئی۔ یہ سب کچھ شہزاد شاید اسے بد کردار ثابت کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ اپنی حد میں رہو، کسی کی مدد کے بغیر اپنی جنگ لڑ سکتی ہوں، سیرت نے اپنا دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ شہزاد کو کامران کی ان حرکتوں کا علم نہیں تھا، یہ شاید سب کچھ شہزاد کی مرضی سے ہو رہا تھا، لیکن سیرت نے دل میں خوف محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کامران نے شہزاد کے سامنے کوئی بات کی تو شہزاد ضرور اپنے دوست پر یقین کر کے اسے مزید ذلیل کرے گا، اور پھر بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ ایک رات وہ دونوں شراب انجوائے کر رہے تھے اور شباب کی باتیں کر رہے تھے۔ یار، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری بیوی زیادہ حسین اور زیادہ ضدی ہے؟ اگر تم اسے قابو نہیں رکھ سکتے تو کیوں نہ کسی اور کو موقع دو؟ کامران نے شراب کی بوتل گلاس میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزاد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ سیرت کے کردار پر اسے ہمیشہ سے شک تھا، ایسے ہی تو نہیں وہ اس کی قربت سے دور بھاگتی تھی۔ اس کی ڈکشنری میں عورت کسی مرد کی قربت کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو کامران، تمہیں میرے گھر اور میری بیوی پر بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، شہزاد نے گلاس میز پر پٹک کر بلند آواز میں کہا تھا۔ سچ سننا مشکل ہے شہزاد، سچ یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے موضوع نہیں، نہ تم اس کے لیے۔ وہ تمہاری برابری نہیں کرتی بلکہ تمہیں نظر انداز کرتی ہے، شاید وہ کسی اور کے لیے زیادہ موضوع ہو۔ کامران نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک خبیث مسکراہٹ شہزاد کی طرف اچھال کر اس کے شک کو ہوا دی۔ یہ جملے شہزاد کے اندر شک کا زہر اور گہرا کر گئے۔ فوراً کامران کو حویلی سے نکلنے کا حکم دے کر سیرت کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ سیرت زین کو سلانے میں مصروف تھی جب شہزاد طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ یہ سب کیا تماشا ہے سیرت؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دھاڑا۔ سیرت چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا شہزاد؟ آہستہ بولیں، زین اٹھ جائے گا۔ سیرت کے لہجے میں تھکن جھلک رہی تھی، اس کی چھٹی حس کچھ غلط ہو جانے کا اشارہ دے رہی تھی۔ کامران سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ شہزاد نے زہریلے لہجے میں غرا کر کہا۔ سیرت کو یہ سن کر دھچکا لگا۔ کامران کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم دوسرے کمرے میں جا کر بات کر لیتے ہیں، زین کی نیند خراب ہوگی۔ سیرت کمبل ٹھیک کر کے بیڈ سے اتری۔ شہزاد اس کا بازو دبوچ کر دوسرے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر پٹخ دیا۔ وہ تمہارے بارے میں باتیں کر رہا تھا، اگر تم معصوم ہو تو وہ کیوں کہتا ہے کہ تم کسی اور کے لیے زیادہ موزوں ہو؟ شہزاد نے سوال کیا۔ یہ سب تمہاری اپنی سوچ کا نتیجہ ہے شہزاد، کامران نے جو کہا وہ تمہاری اجازت کے بغیر کہہ نہیں سکتا تھا۔ اگر تم اصلی مرد ہوتے تو مجھ سے پوچھنے کے بجائے اس سے سوال کرتے، لیکن اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تو میرے پاس صفائی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیرت اپنا بازو سہلا رہی تھی، درد اس کی روح تک سرایت کر چکا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر شہزاد کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ تمہیں صفائی دینا ہوگی سیرت، میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ایک بار پھر اس کا بازو دبوچ چکا تھا۔ سیرت درد سے کرا رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف اذیت برداشت کی ہے شہزاد، تمہارے ظلم نے میرے وجود کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن میری روح اب بھی مضبوط ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو اپنے سوالوں کے جواب خود ڈھونڈو، میں تمہارے ظلم کے آگے جھکنے والی نہیں ہوں، اور اب میں تمہارے کسی سوال کا جواب بھی نہیں دوں گی، سیرت نے تنفر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شہزاد کے چہرے پر شکست اور غصے کا عجیب سا امتزاج تھا۔ اگر راتیں گزارنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میرے ساتھ حلال طریقے سے گزار لو۔ شہزاد نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے اپنی شکست کو فتح میں بدلنے کی کوشش کی۔ اور سیرت کو ایک بار پھر زیر کر کے فاتح بن چکا تھا۔ گاؤں میں شہزاد اور سیرت کے تعلقات کے بارے میں باتیں ہونے لگی تھیں۔ گاؤں کی عورتیں سیرت کے صبر اور مضبوطی کی تعریف کرتی تھیں، لیکن مرد حضرات شہزاد کی انا کے دفاع میں اس کے رویے کو صحیح قرار دیتے تھے۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم بہت صابر ہو، میں تمہارے صبر کی گواہ ہوں، لیکن یاد رکھو کہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ظلم سہنا بھی گناہ ہے۔ نورا بی بی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بی بی،
میں اپنے بیٹے کے لیے یہ سب سہ رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ یہ سیکھے کہ طاقت کا مطلب ظلم کرنا نہیں بلکہ دوسروں کا سہارا بننا ہے۔ میں جہاں بھی جاؤں گی شہزاد مجھے سکون سے نہیں رہنے دے گا، اسی لیے بہتر ہے میں یہاں رہ کر ہی سب کچھ برداشت کر لوں۔ کم سے کم میرا بیٹا تو در بدر نہیں ہوگا۔ سیرت نے دل گرفتہ لہجے میں کہا تو نورا بی بی اسے ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت ہو گئی۔ دوسری طرف شہزاد اندر سے بے چین ہونے لگا۔ اس کا دل جانتا تھا کہ سیرت بے قصور ہے، لیکن اس کی انا اسے سچ قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ کامران کی باتیں اور سیرت کی خاموشی اس کے دماغ میں ایک جنگ پیدا کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں سیرت کو کیسے سنبھالوں۔ وہ ہمیشہ مجھے نظر انداز کرتی ہے، مجھے اپنا جائز حق لینے کے لیے زبردستی کرنا پڑتی ہے۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا خود سے الجھ رہا تھا۔ بیوی کو سنبھالنے کے لیے اسے عزت دینا پڑتی ہے۔ تمہاری طاقت اور روب صرف تمہاری انا کی تسکین کے لیے ہے، لیکن ایک عورت کو محبت اور اعتماد سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ تمہارے ظلم نے اس کے دل میں نفرت پیدا کی ہے، محبت نہیں۔ شہزاد کا ضمیر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شہزاد کی انا، شک اور سیرت کی خاموش مزاحمت نے اسے مزید قابو کر دیا تھا۔ سیرت کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے اپنا وقت غیر عورتوں کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا اور انہیں حویلی تک لانے سے بھی گریز نہ کرتا۔ حویلی کا ماحول خراب ہو رہا تھا اور سیرت یہ سب کچھ دیکھ کر از حد پریشان تھی۔ سیرت نے کئی بار دیکھا کہ حویلی کے مہمان خانے میں عورتیں شہزاد کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہوتی تھی۔ کبھی وہ بے تحاشا قہقہے لگاتے اور کبھی شراب کے نشے میں دھت ہو کر شور مچاتے۔ یہ سب دیکھ کر سیرت کا دل کٹنے لگا۔ وہ سوچتی کہ میں تو اپنی زندگی کے ہر خواب کو قربان کر چکی، صرف اپنے بیٹے کے لیے، مگر اب وہ بھی اس زہر آلود ماحول کا شکار ہو جائے گا۔ آج پھر شہزاد ایک عورت کو گھر لایا ہوا تھا۔ سیرت نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا، وہ عورت بے حد شوخ اور واہیات لباس میں ملبوس تھی اور اس کے قہقہے پورے کمرے میں گونج رہے تھے، اور شہزاد اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بیٹھا تھا۔ سیرت نے گہری سانس لی اور دل میں فیصلہ کیا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں کچھ کروں۔ میرا بیٹا اس گندگی میں نہیں پل سکتا۔ وہ بغیر آہٹ کیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کے وقت سیرت اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ معصوم چہرے کو دیکھ کر سوچنے لگی، یہ بچہ میرا خواب ہے، میری آخری امید۔ کیا میں اسے ایسے ماحول میں رکھنے کے لیے اپنی جان پر کھیل کر سب کچھ سہنا تھا؟ مجھے ایک بار شہزاد سے بات کرنی چاہیے۔ وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن سیرت نے ہمت کر کے شہزاد سے بات کرنے کی کوشش کی۔ شہزاد، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ ان عورتوں کو حویلی میں کیوں لا رہے ہیں؟ ہمارا بیٹا اب بڑا ہو رہا ہے، اس پر برا اثر پڑے گا، کیا آپ کو اس کی فکر نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ میرا بیٹا ہے اور میرے جیسا جی دار بنے گا، اور دوسری بات، تمہیں یہ حق نہیں کہ مجھے بتاؤ کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تم اپنی حد میں رہو سیرت صاحبہ، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی جب بیوی شوہر کو خوش نہیں رکھے گی تو مجبوراً اسے اپنی خوشیاں باہر تلاش کرنی پڑیں گی، اور میں بھی وہی خوشیاں گھر سے باہر تلاش کر رہا ہوں جو مجھے اس گھر میں تم سے میسر نہیں۔ شہزاد نے اس کے بالوں کی لٹ اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا، یہ ماحول صرف آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ آپ کے بیٹے کے لیے بھی خطرناک ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی طرح بنے؟ اگر ایسا چاہتے بھی ہیں تو میں تب بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ سیرت نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا، بس بہت ہو گیا سیرت، مجھے اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا۔ شہزاد اسے وارننگ دے کر جا چکا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی حویلی سے جانا آسان نہیں ہے، اس کے ماں باپ اسے رکھنے کو تیار نہیں تھے کیونکہ وہ شہزاد سے خوفزدہ تھے۔ وہ خود بھی وہاں جا کر انہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ سیرت نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزاد سے مزید کچھ نہیں کہے گی بلکہ اپنی کوششوں سے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرے گی۔ میں تمہیں اس گندگی سے بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ تمہارا مستقبل روشن ہوگا چاہے میں کتنی ہی آزمائشوں سے گزروں۔ سیرت نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر عہد کیا تھا۔ سیرت کے لیے دن رات عذاب بن چکے تھے۔
وہ جانتی تھی کہ شہزاد کا سدھرنا ممکن نہیں رہا۔ اس کی انا، ظلم اور غیر عورتوں کی موجودگی نے حویلی کے ماحول کو خراب کر دیا تھا۔ سیرت کو سب سے زیادہ فکر اپنے بیٹے کی پرورش کی تھی، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس بگڑے ماحول کا اثر لینے لگا تھا۔ اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے اس نے اپنی انا پر قدم رکھ کر شہزاد تک جانے کا فیصلہ کیا۔ شادی کے بعد پہلی بار آج اس نے شوخ رنگ کا سرخ لباس سے بتن کیا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کر ہم رنگ کانچ کی چوڑیاں پہنی تھیں۔ ہلکا سا میک اپ کرنے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ خود کو خود بھی پہچان نہیں پا رہی تھی۔ وہ آج شہزاد کو اپنا آپ خوشی خوشی سونپ دینا چاہتی تھی تاکہ وہ غیر عورتوں کو گھر لانا چھوڑ دے۔ شہزاد کی حرکات دن بدن بدتر ہوتی جا رہی تھی، لیکن شہزاد نے اسے یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ سیرت، تم دیکھ رہی ہو، یہ عورتیں وہی دیتی ہیں جو تم نہیں دے سکیں، خوشی، آزادی اور تفریح۔ تم صرف اپنی نصیحتوں اور نفرت کے ساتھ میرے دل پر بوجھ بن کر رہ گئی ہو۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے تکبر سے کہا۔ سیرت نے کہا تو کچھ نہیں، لیکن اس کی آنکھوں میں دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ اماں، میں بہت تھک چکی ہوں، میرے صبر کی حد ختم ہو چکی ہے۔ میں شہزاد کے ظلم اور اس ماحول میں مزید نہیں رہ سکتی۔ میرا بیٹا ایک ایسی جگہ پر پرورش پا رہا تھا جہاں وہ سب کچھ بن سکتا ہے لیکن انسان نہیں بن سکتا۔ میں جلد ہی حویلی چھوڑ کر اپنے گھر واپس آنا چاہتی ہوں۔ اب آپ خوف کی زنجیریں توڑ کر میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ سیرت نے نورا بی بی کے ہاتھ اپنے گھر پیغام بھجوایا تھا۔ سیرت نے اپنے کپڑے اور بیٹے کے ضروری سامان کو ایک گٹھڑی میں باندھ لیا۔ اس کا دل بھاری تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب رکنا ممکن نہیں۔ اگلی صبح جب سیرت بیٹے کو لے کر حویلی کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی تو ایک نوکر نے یہ منظر دیکھ کر شہزاد کو اطلاع دی۔ ملک صاحب، سیرت بی بی اپنے بیٹے کے ساتھ حویلی سے کہیں جا رہی ہیں۔ شہزاد فوراً اٹھا اور غصے میں دھاڑتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگا۔ سیرت، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں وہ کر رہی ہوں جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ شہزاد، میں اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے جا رہی ہوں، مجھے روکنے کا حق تم خود کھو چکے ہو۔ سیرت نے پلٹ کر سرد لہجے میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے بغیر زندہ رہ لو گی؟ میرے بغیر تمہیں کہیں عزت نہیں ملے گی۔ یاد رکھو، تم ایک جاگیردار کی بیوی ہو، گاؤں کے لوگ تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے، اور اگر تم نے حویلی چھوڑی تو میں کبھی تمہیں واپس نہیں آنے دوں گا۔ شہزاد کو اب سیرت میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا۔ میں تمہاری معافی کی محتاج نہیں ہوں شہزاد، میرے لیے میرا بیٹا اہم ہے، اور اس لیے میں سب کچھ سہنے کو تیار ہوں۔ تم نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، اور اب میں اپنے بیٹے کو اس ظلم سے بچانے جا رہی ہوں۔ سیرت نے بھی اٹل لہجے میں کہا۔ میں اپنی